اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما کے شعبہ CME کی زیر اہتمام کینسر آگاہی سیریز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید احمد حامد۔ ہم پچھلے پروگرام کے اندر جو خواتین کا تولیدی نظام ہوتا ہے اس کے کینسر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے اووریز کینسر کی بات کی تھی، اور آج جو ہم بات کریں گے وہ یوٹرس کے کینسر کی بات کریں گے اور سروکس کے کینسر کی بات کریں گے، جسے عام زبان میں بچے دانی کا کینسر کہا جا سکتا ہے۔ خواتین کے اندر یہ تیسرا کامن کینسر ہے جس سے خواتین متاثر ہوتی ہیں۔ ہماری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر لبنہ سلیم۔ ڈاکٹر لبنہ سلیم جو ہیں وہ آنکالوجسٹ ہیں، ماہر سرطان ہیں، اور کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ آپ کی آمد کا، اور اس اہم موضوع کے اوپر جو کہ بچے دانی یا یوٹرس کا کینسر ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے عام سامعین، ناظرین، خاص طور پہ خواتین کو آگاہی فراہم کریں۔ تو ڈاکٹر لبنہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ یوٹرس کا کینسر کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات ہوتی ہیں، اور کیا اس کی اندازاً فریکوینسی کیا ہے کہ پاپولیشن کے اندر؟ یوٹرس جو عام الفاظ میں بچہ دانی کہلاتا ہے، اس کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا اوپری حصہ جو ہے وہ بچہ دانی یوٹرس کہلاتا ہے، اور جو اس کی نچلا حصہ جو اس کی کینال ہوتی ہے وہ سروکس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ جو یوٹرس یا سروکس کے کینسر ہے اس کی علامات بلیڈنگ کی ہوتی ہیں۔ جو مینسز بند ہونے سے پہلے کی ایج کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں مینسز کی ارریگولیرٹی، مینسز کے درمیان میں بلیڈنگ کا ہونا اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایب نارمل بلیڈنگ، ہیوی بلیڈنگ ہونا، کلاٹس کا پاس ہونا اس کی علامات میں سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ینگ فیمیلز کے اندر جو ہیں وہ شوہر سے تعلقات قائم رکھنے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کی مخصوص سرویکل کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں، یا کسی میڈیکل معائنے کے بعد اگر سروکس سے بلیڈنگ ہونے لگے تو یہ اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جب یہ بیماری مزید بڑھتی ہے تو پھر یہ پین کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے، درد کے ساتھ، جس میں جسم کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کے کنٹرول کا ختم ہونا، کپس کا ہونا اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جب یہ بیماری مزید بڑھتی ہے تو پھر پیٹ پھولنے کی شکایات بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر یہ خدا نخواستہ کسی خاتون کے اندر اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا جن چیز کی طرف، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کیا کچھ خود ٹیسٹ کرانے چاہیے، یا کسی گینی والی کو دکھانا چاہیے، یا آنکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی، سب سے پہلے اس طرح کے مسائل کے لیے انہیں اپنے گائنیکالوجسٹ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ سروکس کے کینسر جو ہیں وہ سمپل گائنی کے معائنے پہ بھی ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر جو ہے اس جگہ پہ رسولی موجود ہوگی تو کوئی بھی تجربہ کار گائنیکالوجسٹ اس کو معائنے کے ذریعے ہی جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے، ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اس کے مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ جائیں گے، جس میں کہ سروکس کے کینسر کے لیے پیپ سمیئر کی جاتی ہے۔ پیپ سمیئر ایک سمپل سا پروسیجر ہے جس میں بچہ دانی کے آخری حصے سے کچھ سیلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں ایک سمپل سے پروسیجر کے ذریعے، اور ان سیلز کو مائکروسکوپ میں کیمرے کے ذریعے معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں کچھ ایب نارمل قسم کے سیلز ہوں گے جو کینسر کے انیشیل سیلز ہو سکتے ہیں تو یہ ابتدائی مراحل ہو سکتے ہیں سروکس کے کینسر کے۔ جو یوٹرس یا بچہ دانی کے کینسر ہیں، جو اوپری حصے کے کینسرز ہوتے ہیں، ان کو عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پک کیا جا سکتا ہے۔ بچہ دانی کے اندر بہت ساری خواتین کے اندر رسولیاں پائی جاتی ہیں، جو بچہ دانی کے مسلز کے اندر کچھ رسولیاں پائی جاتی ہیں جو فائبرائڈ کہلاتے ہیں عام الفاظ میں۔ یہ بہت ساری خواتین کے اندر نارملی پائے جاتے ہیں، اور عام طور پہ یہ کینسر میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ کیسز کے اندر اس میں کینسر بڑھنے کے مراحل ہو سکتے ہیں، اور کچھ لیومایوسارکوما بچہ دانی کے مسلز کے کینسر جو کہلاتے ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز کے اندر یہ بے ضرر ہی رہتے ہیں اور ساری زندگی ایک طریقے سے کسی فیمیل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے مزید ٹیسٹ کے جو مراحل ہوتے ہیں ان میں MRI پیلوس جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ بایوپسی جو ہے اس طرح کے کیسز میں DNC کے ذریعے کی جاتی ہے۔ عام طور پہ یوٹرس کے کینسر کو جو ہے وہ نیڈل کے ذریعے بایوپسی نہیں کی جاتی ہے، اس میں DNC ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر علاج کی طرف جو ہے آپ جاتے ہیں۔